Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. انسان کو زندہ رکھنے کی سائنس کی ناکام کوششیں۔ موت کی گرفت۔ لوگوں نے طرح طرح سے موت کے اندیشے سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ امریکہ کے ایک شخص کو خیال ہوا کہ بڑھاپا موت کا اصل سبب ہے، اس لیے بڑھاپے کو روکو۔ اس نے اس موضوع پر زبردست مطالعہ کیا۔ مطالعے سے معلوم ہوا کہ بڑھاپے کا اصل سبب یہ ہے کہ عمر بڑھنے کے ساتھ ہمارے شریانوں اور وریدوں میں ایک فاسد مادہ جمع ہونے لگتا ہے جس کو کولیسٹرول کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہمارے خون کی نالیوں کی قدرتی لچک ختم ہو کر ان میں سختی آ جاتی ہے۔ اسی صورتحال کا دوسرا نام بڑھاپا ہے۔ چنانچہ امریکی محقق اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر جسم کے عضلات پر تناؤ اور ڈھیل کا عمل کر کے شریانوں اور وریدوں میں جمع شدہ مادے کو نکال دیا جائے تو دوبارہ شباب کی واپسی ممکن ہے۔ اب اس نے اس مقصد کے لیے ورزش شروع کی، بلکہ ورزشیں ایجاد کیے، اور 25 سال تک وہ اپنے قبل از وقت بڑھاپے کو دوبارہ جوانی کی طرف لوٹانے کے لیے مسلسل کوششیں کرتا رہا۔ اس کوشش کے شاندار نتائج کو اس نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے جس کا نام ہے بڑھاپا اور اس کا صدباب۔ اس کتاب میں مصنف کی دو تصویریں ہیں، ایک 50 سال کی اور دوسری 75 سال کی۔ 50 سالہ عمر کی تصویر ایک ایسے شخص کا منظر پیش کرتی ہے جس کے چہرے پر افسردگی طاری ہے اور ہڈیاں نکلی ہوئی تھی۔ وہ دیکھنے میں ایک بوڑھا شخص معلوم ہوتا ہے۔ اس کے برعکس 75 سال کی عمر کی جو تصویر ہے اس میں اس شخص کی موت اس طرح بدل گئی ہے کہ ایک بالکل دوسرا تر و تازہ نوجوان بیٹا ہوا معلوم ہوتا ہے، مگر وہ شخص جس نے چوتھائی صدی کی طویل جدوجہد کے بعد اپنے آپ کو بڑھاپے سے نکال کر دوبارہ جوان بنا لیا تھا، اس جوانی کے عالم میں ایک روز اس طرح مر گیا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکا کہ اب اس کو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ہمیشہ زندہ رہنے کی سائنس کی ناکام کوششیں۔ ترقی پذیر ملکوں میں جن مرنے والوں کو مردہ قرار دیا جاتا ہے، یورپ اور امریکہ کے ترقی یافتہ ملکوں میں جہاں بہترین ڈاکٹر، جدید آلات اور حیات بخش ادویات کی کثرت ہے، مرنے کی اس حالت پر مزید کوششیں جاری رہتی ہے۔ کیا بعید کہ وہ سبھی اپنی انتہائی کوششوں کے باوجود ایک زندہ شخص کو مردہ قرار دیتے ہو۔ مرنے کے قبل کی عوارضات پر قابو پانے کے لیے شاید مزید کوششیں اور معلومات درکار ہو جن پر اب تک ان کی دسترس اور علمی رسائی نہ ہو سکی ہو، کیونکہ ان کے سامنے کوئی ایسا متعین مقام نہیں جسے وہ موت کہہ سکے۔ کبھی قلب اور دوران خون کے بغیر زندگی کا تصور محال تھا، لیکن آج قلب کے بغیر بھی زندگی کا ثبوت ہے۔ ماہرین طب اس فیصلہ کن مقام پر ابھی تک نہیں پہنچ سکے ہیں جہاں سے زندگی کی واپسی ختم ہو جاتی ہے۔ تحقیق کے آگے بڑھنے سے وہ اس کے قریب ضرور ہو رہے ہیں، اور اب وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ جسمانی موت کے بعد جبکہ دماغ، پھیپھڑے، قلب کی افعال ختم ہو جاتے ہیں، خلیات زندگی باقی رہتی ہے۔ اس موت کو جس میں تمام خلیے اور نسیجے حرکت عمل بند کر دے، سالماتی موت کا نام دیا گیا ہے، اور جب یہ باقی ہے تو زندگی کی واپسی کے آثار بھی ہے، سوائے اس کے کہ موت کا وقت مقرر نہ پہنچ چکا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ موت کے بعد جسم کا درجہ حرارت یکایک ختم نہیں ہوتا۔ خلیات جن میں زندگی کے بنیادی تقاضے موجود ہیں انفرادی شکل میں دیر تک زندہ رہتے ہیں، اور ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ زندگی کو مکمل شکل میں دوبارہ بحال کر سکے، لیکن ہمارے تحقیقی و علمی کمی، آلاتی بے بسی اور تجرباتی کم مائگی زندہ کو مردہ کہہ کر خود کو آزاد کر لیتی ہے، حالانکہ ہم نے اس خالق موت اور علیم و حکیم کے عطا کردہ علم سے بہت کم ہی اکتساب کیا ہے۔ دنیائی طب خود ایک بحر ذخار ہے جس کے خزانے ابھی تک ہم سے پوشیدہ ہے اور اس کی عطا کا ہمیں پتہ نہیں۔ آج نہ صرف خلیہ بلکہ خلیے کے اندر پائی جانے والی اجسام جن میں کروموسوم اور ماء الحیات جیسے عناصر خصوصیت سے شامل ہے، تحقیق کے شعبوں میں حیرتناک شکل اختیار کر چکے ہیں۔ خلیے کے مرکز میں پائے جانے والے کروموسوم جن میں
جینز ہوتے ہیں بہت سی پوشیدہ حقیقتوں کو کھولتے جا رہے ہیں۔ خود جینز کو ایک مستقل سائنس کی حیثیت دے کر زندگی کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خلیہ میں پائے جانے والے ماء الحیات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نہ صرف زندگی کا عنصر ہے بلکہ ماہرین نے اس کے لافانی ہونے تک کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لافانی نہ ہوتے ہوئے بھی ماء الحیات میں بقائے حیات کی اتنی بڑی صلاحیت موجود ہے کہ اس کے ذریعے موت سے قبل تک کی زندگی زیادہ متحرک بنائی جا سکے۔ اسی رطوبت کی وجہ سے خلیے کو غیر فنا پذیر صلاحیت کا حامل سمجھا گیا۔ خلیے کو زندہ رکھنے کا ایک بڑا تجربہ نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر ایلیکس کیلر نے ایک مرغی کے بچے پر کیا، جس میں اس کے دل قلب کی جری جیسے اشعاع القلب کہتے ہیں خون کے ماء و دم میں رکھ دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلیوں میں حیرت نمو ظاہر ہونے لگی، خلیات بڑھنے لگی، ان کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، 2 سے 4 اور 4 سے 8 کی رفتار میں نئے خلیات پیدا ہونے لگے۔ قدرت کا عمل زندگی کی ایک متعین اور خاص رفتار سے شروع ہو گیا۔ کہا جاتا ہے اگر مختلف وقتوں میں پرتے تراشی نہ جاتے تو خلیات کا وزن ایک مہینے میں 4 پاؤنڈ اور 3 مہینے میں تقریباً 65 ارب پاؤنڈ تک پہنچ جاتا۔ بعد میں جلی پھینک دی گئی۔ لحمی خلیات سے متعلق ایک خیال یہ بھی ہے کہ ان کے درمیان پیوستگی اور بندش کو خصوصی انزائم کے ذریعے توڑ کر مزید لحمی مادے جگہ بناتے ہیں، لیکن عمر آنے پر باہمی بندش سخت ہو جاتی ہے۔ ارد گرد ایسے لحمی مادے جمع ہو جاتے ہیں جن کے تغذیہ کا قدرتی نظام نہیں ہوتا، بالآخر ان میں زہریلا پن آ جاتا ہے۔ ماہرین اس حالت کو موت کی پیش بندگی کہتے ہیں۔ وہ ایسے مادے بنانے میں مصروف ہے جن کے ذریعے زہریلے مادے کو گلا دیا جائے۔ اگر اس میں کامیابی ملی تو ان کے مطابق یہ وقت موت سے ہمیشہ کی رہائی کا ہوگا۔